الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى وقال أيضا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. معزز سامعین و ناظرین اور بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مواقع فراہم کیے جس میں ہم اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی توحید کے حقائق کو کتاب و سنت کی روشنی میں جان سکیں، جانچ اور پرکھ کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور اسے قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج تاریخ تو 6 ستمبر ہے اور 7واں درس ہے اس سلسلے کا جو کتاب کشف الشبہات کے تعلق سے چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پچھلے درس میں آپ کے سامنے پہلے اعتراض کا مجمل اور اسی طرح سے تفصیلی جواب دیا جا چکا، لیکن میں پھر بھی سرسری طور پر اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عقیدہ توحید سے جو لوگ عاری ہوتے ہیں، جو لوگ شرک کی دلدل میں پھنس چکے ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا انہیں مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں جو ادھر لنگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کتاب کے حوالے سے کہ مشرک عموماً یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اولیاء کا، صالحین کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ شفاعت برحق ہے تو شفاعت کے برحق ہونے اور اولیاء اللہ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ کے ہونے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی عبادت دعا کی شکل میں ہو یا دیگر شکلوں میں ہو نہیں کرتے۔ تو اس سلسلے میں اس کا جواب دیتے ہوئے ایک مجمل جواب دیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر یہ فرمایا کہ اس قرآن کے اندر کچھ چیزیں محکم ہیں جو اصل کتاب ہیں، جو اصل ہیں، اسی کو ہمیں اصل میں سامنے رکھ کر کے عمل پیرا ہونا چاہیے، اور کچھ چیزیں اس میں متشابہ ہیں، گڑبڑ ہیں، جن متشابہ آیات کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں جو فتنہ پرور ہوتے ہیں یا جو اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ تھا مجمل جواب، اور اسی طرح سے اس کا جو تفصیلی جواب ہے وہ یہ کہ یہ بات مسلم ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اولیاء اللہ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ شفاعت برحق ہے، لیکن وہیں یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام عبادات میں کسی کی شراکت کا مکمل طور پر انکار کیا ہے۔ اب یہ محکم آیت ہے، جس طرح سے یہ محکم ہے کہ اولیاء اللہ کا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں، جس طرح سے یہ محکم ہے اور واضح ہے اپنے معنی میں کہ شفاعت برحق ہے، سفارش کرنا برحق ہے،
اسی طرح سے یہ بات بھی محکم ہے اور واضح ہے اور مسلم ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی زندہ یا مردہ کو، غیر اللہ کو کسی بھی شکل میں جزوی طور پر یا کلی طور پر شریک نہیں کیا جا سکتا۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے اس محکم حکم کو بیان کرتے ہوئے۔ میرے بھائی دوستو، صاحب کتاب کہتے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے دین پر دشمنان توحید کو بے شمار اعتراضات ہوتے ہیں، جن کے ذریعہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، بلکہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ خالق و رازق اور مالک ہے، اور نفع نقصان کا مالک بھی صرف اللہ ہی ہے۔ حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، چاہے جائے کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا ان جیسے دیگر بزرگان دین ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی ایک طرف جو ان کا پہلا اعتراض ہے وہ یہ کہ ہم ان بزرگان دین کو اپنا واسطہ تو بناتے ہیں، مگر ہم انہیں نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، اور اسی طرح سے ان کے نیچے چلے آئیں تو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر جو بزرگان دین ہیں، اولیاء اور صالحین ہیں، ان کو ہم نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، انہیں خالق و مالک ہم نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، البتہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں بیچ میں اپنا واسطہ بنا کر کے اللہ سے سوال کرتے ہیں، سوال اللہ سے کرتے ہیں، بیچ میں انہیں واسطہ بناتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس دلیل کا آپ جواب یہ دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے قتال کیا وہ بھی ان باتوں کا اقرار کرتے تھے۔ یہ گفتگو بڑی تفصیل سے شروع میں ہو چکی ہے۔ آپ سب سے پہلا جواب یہ دیں گے کہ انہی چیزوں کا اقرار کرنے والوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس نفع اور نقصان کا اختیار تو نہیں ہے، لیکن ہم ان کے واسطے سے جاہ و مرتبہ اور شفاعت کے طلبگار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی سنائیں۔ اب میرے بھائی دوستو، آئیے میں ایک دو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا یہ کہنا بالکل بیجا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا، کہ جن چیزوں کی یا جن لوگوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انس و جن کو نہیں پیدا کیا ہے سوائے اپنی عبادت کے لیے، یعنی تخلیق کی ہے جن و انس کی، یعنی ثقلین کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے بہتیرے مقامات پر بہتیری کلیئرلی آیتیں اس تعلق سے بیان کی ہیں۔ ایک دو آیت اور سنیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اسے وحی کی، پیغام دیا۔ کس بات کی وحی کی؟ کہ انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، معبود برحق سوائے میرے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اور رسول جن قوموں تک بھیجے، ان تمام انبیاء اور رسول کو یہ اہم اور بنیادی میسج اور پیغام دیا کہ انہیں جا کر کے یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت ہی لائق عبادت ہے، معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور آگے فَعْبُدُونَ، تو تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی تو طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے رکھیں۔ تو جس طریقے سے، جس اعتقادات کے ساتھ، جس ظاہر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی اور صحابہ کرام نے کی، اس طریقے سے ہمیں بھی کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العزت نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر
اس کے، یعنی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ معبود صرف وہی ہے، والملائکہ، اور ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اولو العلم اور اہل علم بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی اور معبود برحق نہیں ہے۔ دیگر مقامات پر اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود تو اکیلا ایک ہی وہی اللہ معبود ہے، اور نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اس کے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ دیگر مواقع پر فرمایا فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ تو مختلف آیات ہیں اور مختلف انداز اور مختلف پیرائے میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو اجاگر کیا ہے، اور توحید کو اجاگر کرنے کے ساتھ ہی ساتھ دیگر تمام لوگوں کی شراکت کا انکار بھی کیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پہلا اعتراض جو یہ کرتے ہیں، جو پہلا شبہہ وہ ڈالتے ہیں کہ ہم ان بزرگان دین کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو مشکل کشا یا اسی طرح سے ہم ان کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، بلکہ چونکہ ہم گنہگار ہیں اور یہ اللہ کے مقرب ہیں تو ہم ان کو بیچ میں واسطہ بناتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اس کا سیدھا سا آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے قتال کیا، جن لوگوں سے جہاد کیا، جن لوگوں کے خلاف تلوار لے کر کے نکلنے پر مجبور ہوئے اور طرح طرح کے مختلف غزوات کا انعقاد کرنا پڑا، وہ لوگ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ نفع اور نقصان کا مالک اور تمام کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العزت تنہا ہے، اس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ وہ جن جن کی عبادت کیا کرتے تھے وہ ان تمام کو اللہ رب العزت کا ان تمام چیزوں میں شریک نہیں سمجھا کرتے تھے۔ ان کے یہاں بھی اعتقاد یہی تھا کہ یہ اللہ رب العزت کے مقرب ہیں، تو چونکہ مقرب ہیں اس لیے ان مقرب بندوں کے ذریعے سے وہ اللہ رب العزت کا قرب اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى والذين اتخذوا من دونه اولیاء، کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کو پکارتے ہیں یا اولیاء سے اپنی وابستگی رکھتے ہیں، وہ جب ان سے سوال کیا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو جواب میں کہتے ہیں ما نعبدهم، ہم تو ان کی بات نہیں کرتے، ہم ان کی پرستش اور پوجا تو نہیں کرتے، ہاں الا ليقربونا الى الله زلفى، البتہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ رب العزت سے قریب کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے قریب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، برگزیدہ ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو ان چہیتوں کے توسط سے ہم بھی اللہ رب العزت کی قربت چاہتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اسی بات کا اقرار کرتے تھے وہ لوگ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باقاعدہ قتال کیا اور جنگ کیا اور جہاد کیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، تو پھر ایک مسلمان کلمہ پڑھ کر کے اس طرح کے اعتقادات یا اس طرح کے افعال اور اعمال کیسے کر سکتا ہے اور اس کے جواز کی گنجائش کیسے دی جا سکتی ہے؟ میرے بھائیو دوستو، آگے صاحب کتاب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی یہی بات کہتے تھے کہ ہم ان کے واسطے سے جاہ و مرتبہ اور شفاعت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور آگے انہوں نے کہا کہ ان تمام آیات کو بھی پڑھیں اور سنیں اور سمجھائیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اس پر اگر وہ اعتراض کریں، جب آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ جو اپنے اولیاء اور صالحین کی عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ ان کے اس شبہے کا ازالہ اس طرح سے کریں گے تو پھر وہ آگے سے ایک دوسرا اعتراض کریں گے، دوسری گولی چھوڑیں گے۔ اب دوسری گولی کیا چھوڑیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ آیتیں تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، آپ انبیاء اور صالحین کو بتوں جیسا کیوں بناتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے نظر و نیاز کیا کرتے تھے، بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعائیں کیا کرتے تھے، یا بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ رب العزت کی قربت کا ان کے توسط سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو جھٹ جیسے آپ یہ پہلے ان کے اشکال کا، پہلے شک اور شبہ کا جب آپ اعتراض کا جواب دے کر کے یہ بات کہیں گے تو پھر وہ آگے سے ایک دوسرا اعتراض جڑ دیں گے۔ اعتراض کیا ہے کہ یہ جتنی آیتیں آپ نے پیش کی ہیں یہ ساری آیتیں تو کفار کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں جو بتوں کی پوجا اور پرستش
کیا کرتے تھے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا اور ذرا کان رکھیے گا۔ اب میں پہلے پڑھ دوں جو صاحب کتاب ہے کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں اس پر اگر وہ اعتراض کریں کہ یہ آیتیں تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، آپ انبیاء اور صالحین کو بتوں جیسا کیوں بناتے ہیں؟ تو اس اعتراض کا بھی آپ وہی جواب دیں، کیونکہ جب انہوں نے یہ تسلیم کر لیا، ذرا سمجھیں، جب انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ کفار اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے اور اس کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ دیکھیں، کفار مکہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، اور اس جو بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے پچھلے درسوں میں، تو جب اس بات کو آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہاں واقعتاً کفار مکہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ جب وہ اس بات کا اقرار کر ہی لیں گے اور اللہ کے علاوہ جن صلحاء و ملائکہ کا وہ قصد کرتے تھے ان سے وہ صرف شفاعت کی امید رکھتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جن اولیاء جن صلحاء اور ملائکہ کو وہ پوجتے تھے، تو وہ جو پوجتے تھے تو وہ صرف اور صرف کیا ہوتا تھا؟ صرف شفاعت کی امید سے اور سفارش کی خاطر وہ ایسا کرتے تھے۔ اس بات کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے اور اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اور جو بتوں کے سامنے جو کھڑے ہوتے تھے وہ اولیاء اور صالحین ہی کا اسٹیچو اور مجسمہ ہوا کرتا تھا۔ ان کے سامنے جانا، ان کے پاس جانے کا مقصد ان لوگوں کا صرف یہ ہوتا تھا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اس بات کو بھی انہیں ماننا پڑے گا، اور مانیں گے جب آپ قرآن کی آیات پڑھیں گے، ان کے سامنے رکھیں گے جو پچھلے درسوں میں گفتگو ہو چکی ہے، تو پھر وہ اس دوسری نقطے کو بھی ماننے پر مجبور ہوں گے، اس کا اقرار و اعتراف کر لیں گے۔ تو اب آپ اسے کہیں کہ اس کے باوجود ان کو قرآن و حدیث نے، اللہ اس کے رسول نے مشرک قرار دیا۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ شفاعت جن سے وہ کرتے تھے ان کے نزدیک بھی اللہ کے کچھ نیک بندے ہی تھے، وہ اصنام بت نہیں تھے وہ۔ اب دیکھیں نقطہ کیا نکلا۔ جب پہلے شروع میں انہوں نے کہا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے، بڑے اللہ کے محبوب ہے، چہتے ہیں اور شفاعت برحق ہے، اس لیے ہم ان سے سفارش کرواتے ہیں چونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور ہم گنہگار ہیں، تو اس بیچ میں ہم واسطہ لگا کر کے ان اولیاء اور صالحین کو ہم بیچ میں رکھ کر کے دعا کرتے ہیں یا اور دیگر کام کرتے ہیں۔ تو جب اس کا جواب آپ قرآن و حدیث سے مجمل اور مفصل جب دے لیں گے، جو گفتگو ہو چکی ہے پچھلے درس میں چھٹے میں اور ابھی جو تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، تو جب اس کا جواب دے لیں گے تو پھر وہ آگے سے ایک دوسرا اعتراض کریں گے کہ دیکھیں کفار مکہ سے تشبیہ ہمیں نہیں دے سکتے، کیونکہ کفار مکہ یا مشرکین عرب یہ جو آیتیں ہیں یہ مشرکین عرب کے لیے ہیں، اور مشرکین عرب کا معاملہ ہم سے مختلف ہے۔ تو مختلف کیسے کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم اولیاء اور صالحین کو جو اللہ کے مقرب ہیں ان کو بیچ میں صرف سفارش بناتے ہیں، صرف واسطہ اور وسیلہ پکڑتے ہیں، ورنہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ ان کو عبادت میں شریک نہیں کرتے۔ تب آپ ان کے اس اعتراض کا جواب یوں دیں گے کہ میرے بھائی، آپ نے یہ بات مانا ہے، قرآن نے جس چیز کو اجاگر کیا ہے کہ کفار مکہ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، ربوبیت کا اقرار آپ بھی کرتے ہو۔ کفار مکہ بھی جن اولیاء جن ملائکہ جن صلحاء کی عبادت کرتے تھے، جن کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، وہ بھی ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ بھی انہیں بیچ میں اپنا سفارشی بنا کر کے پیش کرتے تھے، جیسا کہ قرآن نے سورہ زمر میں اور دیگر مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ یہ مشرکین عرب کے معاملے کے بارے میں ہے کہ مشرکین عرب سے جب کہا جائے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کو کیوں پکارتے ہو، دوسروں کو اپنے بیچ میں کیوں رکھتے ہو، تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم انہیں
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत हासिल करने के लिए सिर्फ इन्हें अपना सिफारशी बनाते हैं और कोई बात नहीं। वयक़ूलूना हाउला शुफ़ाउना इंदल्लाह, हम तो इन्हें अपने दरमियान और अल्लाह के दरमियान ये बस एक सिफारशी के तौर पर रखते हैं, वरना हकीकत ये है कि हम अल्लाह की इबादत में इनको शरीक नहीं करते हैं। और मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बात भी याद रखें कि मुशरिकीन अरब या मुशरिकीन मक्का भी बूतों की पूजा नहीं बल्कि सालिहीन ही की पूजा करते थे। सालिहीन ही को बतौर वास्ता, बतौर वसीला, बतौर सिफारिश बीच में पेश किया करते थे, क्योंकि जो बुत की शक्ल में जो पत्थर नुमा जो बुत उनके सामने होता था वो किसी न किसी नेक और सालेह का मुजस्समा होता था। वो उमूमन किसी न किसी नेक, किसी न किसी बुजुर्ग, किसी न किसी अल्लाह के मुकर्रब बंदे का स्टैचू और उसका मुजस्समा होता था, जो दरअसल वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसके वली की शक्ल का होता था। वरना ऐसा नहीं है कि कोई आम पत्थर उठाया और फिर पत्थर समझ करके उसको पूजना शुरू कर दिया, या पत्थर समझ करके उसको जो है उसको बीच में वास्ता और वसीला बनाया, बल्कि उस पत्थर को उस बुजुर्ग और उस साले, उस अल्लाह के मुकर्रब बंदे की शक्ल देते थे, उसका मुजस्समा, उसका स्टैचू बनाते थे, उसकी और उसकी शक्ल दे करके उसको अपने सामने रख करके अपना बीच में सिफारशी बनाते थे। तो दरअसल वो भी औलिया और सालेहीन ही को वास्ता के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान रखा करते थे और सिफारिश के लिए पेश किया करते थे। रुबूबियत का इकरार मुकम्मल था और रुबूबियत में ज़र्रा बराबर भी इन बुजुर्गान दीन का अमल दखल उनके निगाहों और उनके अकीदे के एतबार से भी नहीं था। यही कुछ हमारे भाई भी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुबूबियत का इकरार करते हैं, औलिया और सालिहीन को चलो थोड़ी, बल्कि आप देखें अगर जाहिल और अवाम में जाएंगे तो अवाम तो इस बात का भी इकरार करती है और अपनी ज़ुबान से बागे दोहर ऐलान करती है कि ये बेटा देते हैं, ये बेटी देते हैं, ये बारिश बरसाते हैं, ये खैर देते हैं, ये शर से रोकते हैं, ये फ़लाँ हैं, ये मुश्किल कुसा है, ये हाथ रवा हैं, ये गरीब नवाज हैं और ये हैं वो हैं। ये अक़ीदा और ये कलमा ये तो मुशरिकीन अरब से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन अगर जो आवाम से हट करके जो खवास हैं, जो हमारे नाम नहाद मुसलमान और जो मुश्रिक की दलदल में फंसे हुए हैं, जो इस बात को नहीं मानते कि हर चीज़ का खालिक व मालिक और मुदब्बिर अल्लाह के अलावा कोई और नहीं, वो अगरचे कितना बड़ा अल्लाह का वली और साले क्यों ना हो, इस इकरार के बावजूद भी अगर वो इबादात में इनको बतौर सिफारिश बीच में रखते हैं तो ये वही बात है जो मुशरिकीन अरब किया करते थे। इन दोनों के अमल में और इन दोनों के कौल में, इन दोनों के सोच और फिक्र और एतकाद में ज़र्रा बराबर का भी फ़र्क नहीं है। जो हुक्म वहाँ लगेगा वही हुक्म यहाँ लगेगा, क्योंकि जो बात वो कहते थे वही बात ये कहते हैं, जो सोच वो रखते थे वही सोच ये रखते हैं, जिस मकसद के लिए वो बीच में वास्ता और वसीला रखते थे वही मकसद ये भी बीच में रखते हैं। सिफारिश उनको भी करवाना था, सिफारिश इनको भी करवानी है, बीच में वास्ता वो भी रखते थे, बीच में वास्ता ये भी रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुबूबियत का इकरार वो भी करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुबूबियत का इकरार ये भी करते हैं। उस रुबूबियत में किसी को भी ज़र्रा बराबर का भी मालिक और अख्तियार नहीं समझा करते थे। इनमें से कुछ लोग ऐसा करते हैं, वरना जो अवाम है, जो अवाम है, जो जाहिल अवाम है, वो अक्सर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुबूबियत में भी बुजुर्गान दीन को, वो बुजुर्गान दीन वो असली हों या मफरूज़ा हों, उनको भी उसमें बीच में घुसेड़ देते हैं और दाखिल कर देते हैं। तो मैं कहने की बात यह है कि बाज़ जो जाहिल अवाम है हमारे माहौल और बर्र सग़ीर की, उन अवाम में तौहीद रुबूबियत में भी दखल अंदाज़ी करते हैं, तौहीद उलूहियत में भी दखल अंदाज़ी करते हैं कि इबादत में अल्लाह के साथ बुजुर्गान दीन को, औलिया और सालिहीन को शामिल कर लेते हैं। साथ ही साथ तौहीद रुबूबियत में, हालांकि मुशरिकीन अरब रुबूबियत में मुतलक तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्कों में, बर्र सग़ीर में, ये जो तक़सीम से पहले जो हिंदुस्तान
है उसमें यानी तीनों में आप देख लें, वहाँ जो अवाम है, अवाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुबूबियत में भी औलिया और सालिहीन को कम मकाम देती है। अब जैसा कि आपने बारहा सुना होगा कि ये फला पीर की कब्र के पास जो बैरी का दरख्त है, तो वो उसके अंदर भी तासीर वो लोग समझते हैं, और ये फला पीर ये देता, फला पीर वो देता, फला पीर ने ये मना कर दिया तो ये हो गया, ये कर दी, दुनिया भर की आप सब जानते हैं। मैं उधर जाना नहीं चाहता। तो कहने की बात ये है कि वो लोग भी शफाअत की उम्मीद के साथ उन बुजुर्गान दीन को पुकारा करते थे। हालांकि उन बुजुर्गान दीन के बारे में उनका ये एतक़ाद था कि वो नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं हैं, इक़्तिदार और अख्तियार उनके हाथ में नहीं है। और एक बात ये भी याद रखें कि वो लोग भी जिनको पूजा करते थे, जिनकी परस्तिश करते थे, जिनको बीच में वास्ता और वसीला के तौर पर पेश करते थे, जिनसे सिफारिश के लिए दुहाइयाँ देते थे, वो भी अल्लाह के नेकोकार बंदे ही थे। उनका स्टैचू उनके सामने था, जैसे वो आज स्टैचू की शक्ल में है और उसी की दूसरी शक्ल कब्र की शक्ल में है। फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा है, सिर्फ देखने का फ़र्क है, वरना हकीकत में कहने में करने में कोई फ़र्क नहीं है और एतक़ाद में कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, दूसरे एतराज़ का ये जवाब आपके सामने है। ये दो एतराज़ आपने समझ लिया है, गौर कीजिएगा। और एक बात याद रखें, लेकिन अगर मोतरजीन यानी इतराज़ करने वाले अगर अपने और कुफ़ार के आमाल में फ़र्क करना चाहें तो आप उन्हें बताएं कि कुफ़ार में कुछ तो ऐसे थे जो बुतों को पुकारते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो औलिया को पुकारते थे। अब देखा था उसको और क्लियर कर दिया, कुरान की आयत से इसको मज़ीद क्लियर कर दिया। जो पहले सवाल का, पहले शुबहे का जब आपने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि ये तो बुत परस्त थे और हम तो बुत परस्त नहीं हैं, तो उसका जवाब तो मैंने थोड़ा सा आपको दे दिया एक मुजमल तौर पर। अब उसको मज़ीद खोल कर बयान करने के लिए एक दूसरा शिक जो किताब साहिब किताब पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वो कहें कि उनके अफ़आल, मुशरिकीन अरब के अफ़आल, हमारे अफ़आल यानी हमारे काम, इन दोनों में एकसानियत नहीं पाई जाती, फ़र्क है। तो जब वो फ़र्क की बात करें और उस पर वो अड़ जाएं और ज़िद करें कहीं नहीं आप साबित करो कि नहीं वाक़अतन हमारा और उनका अमल एकदम एक सा था, तो फिर आइए इस आयत करीमा को पढ़ें, सूरह इसरा की, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो साहिब किताब कहते हैं कि आप उन्हें जब वो ये एतराज़ करें तो आप उन्हें कहें कि ठीक है, कुछ मुशरिकीन ऐसे थे जो बुतों की पूजा करते थे, यानी यूँ ही पत्थर उठाया और ये और वो सजर की, हजर की, हत्ता की नदी नाले की भी लोग पूजा किया करते थे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अल्लाह के नेकोकार बंदों ही को पुकारा करते थे, सेम ऐसे जैसे आज कब्रों पर होता है मज़ारों की शक्ल में। अब देखें, कुरान पढ़ें। अल्लाह ने सूरह इसरा फरमाया कि उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, कि जिन लोगों को ये मुशरिक पुकारते हैं, जिन लोगों को ये मुशरिकीन पुकारते हैं, वो खुद अपने रब की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्बत का ज़रिया तलाश करते हैं। वो खुद तलाश करते हैं कि उनमें से कौन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़्यादा मुक़र्रब बन जाए। यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब, वो तो खुद उस किसी ज़रिए की तलाश में हैं जिससे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब बन जाएं। वो कोशिश में होते हैं कि कौन है इनमें से जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का मुक़र्रब बन जाए। यानी जिन लोगों को, यहाँ लोग मुराद हैं, औलिया और सालिहीन मुराद हैं, यहाँ पत्थर और हजर और शजर और दरख्त और वगैरह, नदी और नाले, ये और वो मुराद नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ सेगा बिल्कुल क्लियर है। उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब, वो तो खुद ज़रिया तलाश करते हैं, खुद अपने रब की तरफ ज़रिया तलाश करते हैं कि कौन अल्लाह से ज़्यादा करीब होता है। वयरजून रहमतहू, और अल्लाह की रहमत की तलाश में वो खुद होते हैं।
اس کی وہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے وہ خود ڈرے اور سہمے سے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی قربت کا ذریعہ وہ خود تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ مشرکین عرب، مشرکین مکہ وغیرہ پکارا کرتے ہیں؟ اب دیکھیں کیا ہوا کہ مشرکین عرب اولیاء اور صالحین کو بھی پکارا کرتے تھے، اور میں نے آپ کو شروع میں دوسرے درس میں شاید بتایا تھا کہ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح کے وہ جو 5 اشخاص تھے، 5 صالح جو لوگ تھے، جن کی شکلوں کے مجسمے بنا کر کے لوگ ان کے سامنے بیٹھ کر کے حاجت برآری کے لیے، مشکل کشائی کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے وہ ان کے سامنے جا کر کے بیٹھا کرتے تھے اور ان سے لو لگایا کرتے تھے، ان کو اپنا واسطہ اور وسیلہ رب کے بیچ میں بطور سفارش پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ اولیاء اور صالحین تھے۔ البتہ ان اولیاء اور صالحین کو کہ انہوں نے اسٹیچو اور مجسمہ بنا کر کے اپنے سامنے رکھ کر کے یہ کام کرتے تھے، اور آج ہمارے بھائی غلطی سے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی توفیق دے اور توحید کے تقاضے پر کھڑا اترنے کی توفیق دے، توحید پر ثابت قدمی کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے بھائی انہی اولیاء اور صالحین کو، اچھا اس میں کچھ مفروضہ ہیں، پتہ نہیں ان کی حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو اس میں کچھ حقیقت میں اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی اور دوست ہیں، اور کچھ ایسے ہی مفروضہ ہے، یعنی بس کسی نے کہہ دیا، اس کی حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں، بلکہ آپ نے شاید سنا ہو کہ بعض ایسی بھی قبریں ہیں جہاں لوگ جا کر کے مجاور بن کر کے بیٹھتے ہیں، یا جہاں لوگ ان دنوں پر آتے ہیں، سجدہ چادریں چڑھاتے ہیں، نذر و نیاز اور دیگر چیزیں کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی جانور کی قبریں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کہیں گھوڑے شاہ ہیں، کہیں بلی شاہ ہیں، کہیں اور کوئی شاہ ہے، تو اس طرح کے بہرحال میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں یہ افسوس کے ساتھ ان حقیقتوں کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری حقیقتیں سامنے رکھیں تاکہ ان گندگیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اور عقیدے کی اصلاح کے بغیر ایک انسان نہ دنیا میں سرخرو ہو سکتا ہے نہ آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اولیاء اور صالحین کو بھی وہ لوگ پکارا کرتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور اسی طرح سے ٹھیک ہے اس میں سے کچھ لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، لیکن بہت سارے لوگ اللہ کے جو مقرب بندے تھے ان کو بطور وسیلہ اور بطور سفارش پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آئیے اب دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اور واضح کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے اہم شبہ ہے، اس شبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عام طور پر یہی شبہ ڈالا جاتا ہے جب قرآن کی آیات آپ پڑھتے ہیں اور شرک سے جب روکتے ہیں، یا قبر پرستی سے اور مزاروں سے، یا اس طرح سے اور جو دیگر ان کے جو مظہر ہیں یا جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے جب آپ روکیں گے، قرآنی آیات اور احادیث مصطفیٰ پڑھیں گے، تو وہ یہی اعتراض کریں گے۔ اعتراض کیا کریں گے کہ یہ آیتیں کفار مکہ کے لیے ہیں، مشرکین عرب کے لیے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں رکھ دی ہیں جس میں اولیاء اور صالحین کا تذکرہ ہے، ایک سورہ نوح والا جو پورا واقعہ آپ کے سامنے اشارہ کر دیا، اور دوسرا سورہ اسراء کی یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے، آیت کریمہ نمبر 57 ہے۔ سورہ اسراء کی یہ آیت کریمہ نمبر 57 ہے، اس میں اولیاء ان کے مشرکین عرب کے اولیاء اور صالح، مشرکین عرب اولیاء اور صالحین کو پکارا کرتے تھے، حالانکہ یہ اولیاء اور صالحین خود اللہ رب العزت کی قربت کے متلاشی تھے، اللہ کی رحمت کے خواہاں تھے، اللہ کے عذاب سے وہ سہمے اور ڈرے ہوئے رہتے تھے۔ میرے بھائی دوستو، آئیے اور اس کو تھوڑا سا اور قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے ذکر کیا ہے یہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 75 اور 76 میں، ادھر بالکل آخری صفحے میں آپ جائیں گے، نہیں وہ جہاں چھٹا پارہ ختم ہوتا ہے، ختم ہونے سے پہلے والا جو صفحہ ہے، سیکنڈ لاسٹ، چھٹے پارے کا سیکنڈ لاسٹ جو صفحہ ہے، اس میں آیت نمبر 75 اور 76 میں اللہ فرماتا ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مریم کے بیٹے مسیح یہ تو فقط ایک پیغمبر تھے، ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے یعنی ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے، یعنی اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی وفات ہو گئی۔ اللہ رب العزت جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت، اس حکمت کے تحت وہ آتے گئے اور پھر واپس جاتے گئے، یعنی وفات ہوتی گئی، سوائے حضرت عیسیٰ کے۔
یہاں اللہ نے کہا کہ مسیح ابن مریم یعنی جو مریم کے جو بیٹے مسیح ہیں یہ بھی ایک رسول ہی ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ خود اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے کی جو خاصہ ہیں ان میں ان کی کوئی شراکت و راکت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بھی ایک رسول ہیں، جیسے پہلے سب رسول ہوا کرتے تھے ان سے پہلے، اسی طرح سے یہ بھی ایک رسول ہے۔ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی جو ماں ہے یعنی حضرت مریم علیہ السلام یہ بھی ایک ولیہ تھیں، اور ظاہر بات ہے وہ امہ صدیقہ یہ صدیقہ ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ ولیہ تھیں۔ اور آگے اللہ فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں یعنی حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، یہ دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جو حاجات ہوتی ہیں ان تمام حاجات کے یہ بھی محتاج تھے، اس لیے انہیں الہی صفات سے متصف کرنا یہ حماقت ہوگی اور یہ جہالت ہوگی، اور یہ عقیدہ توحید سے روگردانی ہوگی۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ انظر کیف نبین لهم الآیات، کہ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے دلیلیں اور آیات کھول کر کے بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو وہ کیسے پھر جاتے ہیں، یعنی اتنی واضح آیات موجود ہیں اس کے باوجود بھی ان کو پتہ نہیں کہاں سے جادو لوگ کر دیتے ہیں، اور وہ پھر وہ سحر زدہ ہو جاتے ہیں، اور حقیقی بات کو، واضح بات کو سن کر سمجھ کر بھی عمل پیرا نہیں ہو پاتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کی جو نہ تمہارے لیے نفع کا مالک، نہ تمہارے لیے نقصان کا مالک ملکیت رکھتے ہیں، نہ نفع کا، یعنی جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر تم ایسے لوگوں کی بات کیوں کرتے ہو؟ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ رب العزت ہی تو دراصل سمیع ہے، سننے والا، علیم علم والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارا کرتے تھے وہ بت نہیں ہوتے تھے، وہ بے جان چیزیں نہیں ہوتی تھیں، وہ اللہ کے مقرب اور محبوب اور برگزیدہ بندے بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے مقرب، ایک اللہ کی ولیہ ہیں اور ایک اللہ کے اولو العزم من الرسل میں سے ایک اہم خاص رسول ہیں، اور اللہ کے ہاں ان دونوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ان دونوں کے مقام و مرتبے کو بنیاد بنا کر کے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، لوگ ان کے سامنے حاجت برآری کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے آیا کرتے تھے، یا انہیں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ اور اپنا واسطہ بنایا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بالکل وضاحت کر دیا کہ یہاں جن لوگوں کی پرستش ہو رہی ہے، جن لوگوں کی پوجا ہو رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ اللہ کے نیکوکار اور صالحین میں سے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، آئیے اسی چیز کو تھوڑا سا اور اچھے سے جانتے چلیں اور جانیں۔ یہ حضرت عیسیٰ ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بھی سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 116 ہے، یہ سورہ مائدہ کا آخری صفحہ ہے، ٹھیک ہے، سورہ مائدہ کا آخری صفحہ ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ سے اللہ مخاطب ہوگا قیامت کے دن۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا حضرت عیسیٰ سے یا عیسیٰ ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا لو، یعنی میری ماں مریم اور میں عیسیٰ، تو کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا أأنت قلت للناس، کیا تم نے یہ فرمائش کی تھی کہ تم مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر؟ یہ اللہ کیوں کہے گا؟ کیونکہ دنیا میں لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے، انہیں اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھا کرتے تھے، انہیں غریب نواز سمجھتے تھے، انہیں تمام مصائب و مشکلات کے حل کا ذریعہ اور علاج سمجھا کرتے تھے، انہیں اپنا واسطہ اور وسیلہ بنایا کرتے تھے اپنی سفارش کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے۔ میرے دوستو، اسی لیے اللہ ان سے پوچھے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ قال سبحانک، وہ جواب دیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو بے عیب ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ مناسب ہو کیسے سکتا ہے کہ میں تیرے بندے کو اپنی عبادت کا حکم دوں؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق،
جو چیز حق نہ ہو، جو چیز درست نہ ہو، جو چیز جائز نہ ہو، وہ میں اپنے لیے اس چیز کا حکم تیرے ہی بندوں کو کیسے دے سکتا ہوں؟ ما یکون لی ان اقول، یہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں کہوں ما لیس لی بحق، ایک ایسی بات کہوں جو مناسب نہ ہو، جو حق اور درست نہ ہو، برحق نہ ہو، ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کریں گے، اس کو بے عیب ثابت کریں گے کہ اب سبحانک، تیری ذات مکمل طور پر بے عیب ہے، میں ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آگے کہتے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمت، اور اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو جانتا ہے، تجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ یہاں بتانا مقصود ہے میں نے نہیں کہی ہے، تجھے پتہ ہے، اور میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں، آیت کریمہ ہے تعلم ما فی نفسی، تجھے پتہ ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، مجھے نہیں پتا تیرے جی میں کیا ہے، مجھے کیا پتا، لیکن میرے جی میں کیا ہے تجھے سب کچھ پتا۔ انک انت علام الغیوب، یقینی طور پر تو غیوب کا اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ علام الغیوب ہے، علام الغیوب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ حضرت عیسیٰ، مریم، اب جب حضرت عیسیٰ بھی نہیں جو 5 خاص رسولوں میں سے ایک ہیں، انہیں بھی علم غیب نہیں، پھر امتی کتنا بڑا امتی ہو جائے، نبی کے پاؤں کی دھول کی سوچ بھی نہیں رکھ سکتا، وہ کیسے علم غیب ہو سکتا؟ اور میرے بھائی دوستو، انبیاء بھی رسول بھی عالم الغیب میں، انبیاء و رسول کو بھی اللہ رب العزت نے جو کچھ سکھایا، جو کچھ بتایا، اس چیز کا انہیں علم تھا۔ یہ وحی الہی آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وحی نہ آئے تو مسئلے کی وضاحت نہ کر سکے نبی، وحی نہ آئے تو وحی کا انتظار کرنا پڑے نبی کو، تو یہ وحی کا انتظار کیا اس بات کی واضح غماز اور دلیل نہیں ہے کہ انبیاء اور رسول بھی عالم الغیب نہیں ہوتے تھے؟ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ قرآن جیتا جاگتا معجزہ ہی نہیں، بلکہ یہ کھلا ثبوت ہے کہ انبیاء اور رسول انبیاء اور رسول عالم الغیب نہیں تھے۔ بہرحال بات آگے نکل جائے تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے شاید اب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہو کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آیتیں جو ہے کفار کے لیے تھیں، ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارا معاملہ ان سے ذرا مختلف ہے، تو اس کا بھی جواب تفصیل سے آپ کو دیا جا چکا۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارے افعال ان کے افعال میل نہیں کھاتے، تو اس کا بھی جواب آپ کے سامنے رکھا جا چکا۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ وہ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہم لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، اور ہم بتوں کو بطور واسطہ اور وسیلہ اور سفارش کے پیش نہیں کرتے، تو پھر اب یہ میں نے 3 جگہ سے قرآن میں سے پڑھا ہے، آئیے میں ایک چوتھا بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، یہ جو ہے جو بھی پڑھنے جا رہے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 40 اور 41 ہے، 41، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن یوم یحشرہم جمیعا، جس دن اللہ ان تمام مشرکوں کو اکٹھا کرے گا، تمام مشرکوں کو اکٹھا کرے گا ان کی سرزنش کے لیے، اور ثم یقول للملائکہ، پھر ملائکہ سے اللہ کہے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کہ کیا یہی لوگ ہیں کیا یہی لوگ تم کو پوچھتے تھے؟ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، یہی لوگ، اللہ سارے مشرکین کو اکٹھا کرے گا اور استہزاء کے طور پر ان کے سامنے فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا تم بتاؤ، کیا یہی لوگ ہیں جو تمہیں پوچھتے تھے؟ فرشتوں کو معلوم یہ ہوا کہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، یہ لوگ جہاں پتھروں کی پوجا کرتے تھے، جہاں شجر و حجر کی پوجا کیا کرتے تھے، وہیں اولیاء اور صالحین جو انسانی شکل میں تھے، جو انسان کی شکل میں تھے، ان کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں اور ملائکہ کی بھی پوجا، پرستش، عبادت کیا کرتے تھے، انہیں اپنا سفارشی اور اللہ کا کے بیچ میں واسطہ تصور کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی دوستو، آگے اللہ فرمایا 31 آیت میں قالوا سبحانک، وہی انداز ہے جس طرح حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ سے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ فرشتے بیک زبان ہو کے کہیں گے قالوا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو منزہ اور مبرہ ہے تمام قسم کے نقائص اور عیوب سے۔ انت ولینا من دونہم، ہمیں ان سے کیا کام ہے، تو ہمارا ولی ہے، ان سے ہمارا کیا لینا دینا ہے،
انت वलीयुना, तू हमारा कारसाज है, तू हमारा वली है, हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, हमारा तो वली और कारसाज तू है। अब ये फरिश्ते तंजीह के बाद ये कहेंगे, यानी अल्लाह की तकदीस बयान करके, सुबहानक अंत वलीयुना मिन दूनिहिम, ये नहीं नहीं नहीं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अंत वलीयुना। आगे अल्लाह फरमाता है बल कानू याबुदूनल जिन्न, बल्कि ये फरिश्ते कहेंगे कि ये लोग तो जिन्न की इबादत किया करते थे, जिन्नों शयातीन की परस्तिश किया करते थे, अक्सरहुम बिहिम मुमिनून, और इनमें से अक्सर लोग शैतानों ही की बातों को माना करते थे। और एक बात याद रखें, आप जिसकी भी इबादत करें, चाहे वो औलिया इंसान की शक्ल में हो, चाहे आप उनको फरिश्तों की शक्ल में मान लें या और किसी भी शक्ल मान लें, जिनको भी आप अल्लाह के दरमियान में रखते हैं या जिनकी भी इबादत सरापा तौर पर अल्लाह को छोड़कर करते हैं, दरअसल ये शैतान की पूजा है। क्यों? क्योंकि शैतान ही ये इन चीज़ों में लगाता भिड़ाता है, शैतान ही ये पट्टी पढ़ाता है। तो दरअसल बल कानू याबुदूनल जिन्न, फरिश्तों को तो पुकारते थे, लेकिन फरिश्ते उन्हें क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन जब अल्लाह उनको इकट्ठा करेगा सबको, तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं हमको नहीं ये पुकारते थे, हमारा इसे क्या लेना देना है, ये तो जिन्नों की बातें मानते थे, जिन्नों की परस्तिश किया करते थे, उनके बात किया करते थे, और ये तो थे ही उनमें से अक्सर उन्हीं की अक्सर बातों को मानने वाले। तो इनमें जो अक्सर हैं वो जिन्नों की परस्तिश करते हैं और जिन्नों ही की बातों को, शैतानों ही की बातों को वो मानते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इतनी आयात के पढ़ लेने के बाद, इतना कुछ कह देने के बाद, ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी कि औलिया और सालिहीन की सालहियत को बुनियाद बना करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में उन्हें मुकर्रब समझ करके उनको बतौर वास्ता और वसीला पेश नहीं किया जा सकता, उनके सामने अपनी हायत रवाई के लिए इबादत की शक्लों में उनके पास जाया नहीं जा सकता। और इसी तरह से ये कहना कि हम उनकी इबादत नहीं करते, ये भी हमने साबित कर दिया कुरान से, ये उनके अमाल हमारे अफ़ाल में तफावत है, ये भी साबित हो गया। और ये कहना कि वो लोग बुतों की पूजा करते थे और हम बुतों की नहीं करते बल्कि हम औलिया और सालिहीन से तक़र्रुब हासिल करते हैं, तो ये भी आपके सामने मैंने 4 ऐसे मुस्कित दंदाने शिकन जवाब दिए हैं आयात की में, जिसका इनकार एक मुसलमान नहीं कर सकता। बाकी ये है कि अगर इनकार करने ही पे आए तो कोई बात नहीं, फ़िरऔन के सामने हक़ाइक़ बिल्कुल खुल करके सामने आ गए थे, जिसका नक्शा अल्लाह ने खींचा, वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुवा, जुल्म करते हुए और तकब्बुर करते हुए वो इन तमाम बातों से मुकर गया, इनकार कर गया, हालांकि उसकी हकीकत उसके सामने थी। तो ये कुरानी दलाइल हैं, इन कुरानी दलाइल का एक मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। अलबत्ता जिसको ना मानना हो उसके पास हज़ारों रास्ते हैं। तो ये थी चंद बातें शुकूक व शुबहात के हवाले से। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने इश्कालात और जितने शुकूक व शुबहात आज बयान करके उनका जवाब दिया गया है, अगर इतनी चीज़ एक मुसलमान की समझ में आ जाए तो बाकी के जितने शुकूक व शुबहात हैं, जितनी गलत फहमियाँ हैं, वो तमाम के तमाम इनके मुकाबले में बहुत आसान है। उनका समझना भी आसान है, उनका जवाब भी आसान है। ये जो बातें की गई हैं, इन चीज़ों को समझना अज़हद ज़रूरी है। ये समझ में आ जाएंगी तो मेरे भाई दोस्तों, बाकी जितने शुकूक व शुबहात हैं, जितनी गलत फहमियाँ हैं, जितनी बातें तौहीद के मुकाबले में शिर्क को के रिवाज के लिए कही या लिखी जाती हैं, सब का जवाब भी आसान है, सबका समझना भी आसान है। अच्छा, मैं एक बात चलते चलते बताता जाऊं, अब मैं यहीं से फिर शुरू करूंगा, लेकिन मैं वो बात कह दूं ताकि फिर यहीं से शुरू हो। ये है कि इन तमाम तफसील के बाद आप मुतरद्दीन से कहें कि देखो अल्लाह ताला ने उनको भी काफिर करार दिया। अब उनसे आप कहें अब तक उनके सवाल थे, आप जवाब दे रहे थे, अब आप उनसे कहें कि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम को काफिर करार दिया जो बुतों से इस्तिग़ासा करते थे, यानी बुतों से हायत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए उन्हें पुकारा करते थे, बुतों को पास जा कर के पुकारा करते थे, और उनको भी काफिर करार दिया, मुशरिक करार दिया, जो उस गर्ज से औलिया और सुलहा की तरफ रुजू करते थे। यानी जो बुतों के पास जाते थे उनको भी काफिर और मुशरिक करार दिया गया,
اور جو اولیاء اور صلحاء کے پاس جاتے تھے انہیں بھی مشرک اور کافر قرار دیا گیا، اور انہی لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال اور جنگ بھی کیا۔ یہ نچوڑ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں اس پر اگر وہ کہیں کہ کفار بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے مانگتے تھے، جبکہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اور کائنات کا مدبر صرف اللہ ہے، یہ بات میں نے آپ کو بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی ساری باتیں میرے خیال آپ آ گئی ہیں۔ اب کتاب کو پڑھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو گیا ہے۔ یہ 7واں درس آپ ایک بار پھر سے پڑھیے گا، پھر سے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ ہمیں ان کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور توحید کی خوبیاں اور اس کی فضیلت اور اس کے فوائد اور اس کے ثمرات و برکات کو سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اس پر ڈٹ سکیں۔